السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ میرا تعلق ویسے تو ہزارہ ڈویژن سے ہے، مگر ہم کوئٹہ میں مستقل رہائش پذیر ہیں، لیکن ہم کبھی کبھی اپنے علاقے میں چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے ماموں کے بیٹے ماجد بھائی کے گھر میں رونما ہوا تھا، جو اب میں آپ کو ان کی زبانی سناتا ہوں۔ میرے گھر کے سامنے زمین کا ایک بہت بڑا قطعہ ہے جو میری ملکیت ہے۔ مجھے پھول پودوں کا ہمیشہ سے بے حد شوق رہا ہے۔ میں نے اس کے گرد احاطہ کھینچ کر اسے گھر کے صحن میں تبدیل کیا اور پھر بے شمار قسم کے پودے اور بیج لے آیا۔ چند مہینوں کی محنت سے باغیچے کی شکل نظر آئی۔ موتیا، رات کی رانی، گلاب، سوسن کے پودے جلد پھول اور خوشبو دینے لگے۔ خصوصاً موتیا نے ایسا رنگ جمایا کہ ہمارے پڑوس کے گھر تک مہکنے لگے۔ ابھی میرا یہ چھوٹا باغ پوری طرح بڑھنے بھی نہ پایا تھا کہ میری بیوی نے مرغیاں پال لیں، جن کا کام محض یہ تھا کہ وہ میرے محنت سے بنائے ہوئے اس باغیچے میں مٹر گشت کرتی پھرتیں اور اپنے لیے رزق کی تلاش میں اس کی کیاریاں برباد کرتیں۔ کچھ دن تو میں نے برداشت کیا، پھر بیوی سے الجھنے لگا۔ وہ کچھ روز کے لیے انہیں دڑبے میں قید کر دیتی، مگر پھر لاپرواہی سے وہی عمل دہرایا جاتا۔ ہم دونوں میں روزانہ اسی بات پر جھگڑا ہونے لگا۔ ایک روز میں گھر آیا تو مرغیوں نے پھر سے کیاریوں پر دھاوا بول دیا تھا۔ نازک پودے ان کی جارحیت کی تاب نہ لا کر اپنی جڑوں سمیت زمین پر گرے پڑے تھے۔ میری بڑی بیٹی یاسمین بیچاری ان کے پیچھے بھاگی پھر رہی تھی، مگر کیاریاں برباد ہو چکی تھیں۔ اس منظر سے میرا پارا ایسا چڑھا کہ منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر میں اندر سے کلہاڑی نکال کر لے آیا اور میں نے ایک ایک پودے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ بادام کا درخت جو تقریباً 10 فٹ کا ہو چکا تھا، وہ بھی میرے غصے کی زد سے نہ بچ سکا۔ میرا دل رو رہا تھا، مگر جنون میں نے اپنا 2.5-3 سال کی ساری محنت کو لمحوں میں برباد کر دیا۔ میری بیوی نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں باز نہیں آیا اور اس سے کہا کہ اب تمہاری مرغیاں عیش کرتی پھریں گی۔ سارے محلے کو خبر ہو گئی کہ ماجد نے غصے میں سارا باغیچہ کاٹ دیا ہے۔ ہمارے ہاں سے لوگ خاص طور پر پھول لینے آتے تھے۔ انہیں بھی اس باغیچے کی بربادی کا بڑا افسوس ہوا۔ بڑی مشکل سے میرا غصہ کچھ کم ہوا تو رات کے کھانے پر آمادہ ہوا۔ میری بیوی بیچاری مجرم سی بن گئی تھی۔ سب نے خاموشی اور بددلی سے کھانا کھایا۔ میری بیٹی یاسمین نے بھی میرے ساتھ مل کر باغیچے کو سنوارنے میں میری مدد کی تھی۔ وہ بھی خاصی اداس تھی۔ یاسمین کا کمرہ برآمدے کے بالکل ساتھ تھا۔ اس میں ایک کھڑکی برآمدے کی طرف کھلتی تھی۔ کھڑکی میں گرل لگی ہوئی تھی۔ یاسمین کھڑکی کے قریب ہی پلنگ ڈال کر سوتی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کے قریب یاسمین کی چیخوں کی آواز سے سارا گھر جاگ اٹھا۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی، ہمیں پھول چاہیے، ہمیں پھول دو۔ ہم سب اس کے پاس گئے۔ دوسرے بچوں کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ ہم سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، مگر وہ ہوش میں نہیں تھی۔ ہم میں سے کسی کو پہچان نہیں رہی تھی۔ وہ صرف ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہی تھی کہ ہمیں پھول چاہیے۔ ہم نے سمجھا کہ اس کے ذہن میں باغیچہ کاٹے جانے کی بات بیٹھ گئی ہے۔ اسی بات کا صدمہ ہے، اور شاید اس سلسلے کا کوئی بھیانک خواب اس نے دیکھ لیا ہے، تبھی شور مچا رہی ہے کہ پھول چاہیے۔ میرے بہنوئی تہجد گزار آدمی ہیں۔ وہ مسجد میں تہجد کی نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ انہیں ہمارے گھر سے یاسمین کی چیخنے کی آوازیں آئیں تو انہوں نے دروازہ بجا دیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو انہیں دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ اندر آ کر انہوں نے یاسمین کی ذہنی حالت کا کچھ دیر جائزہ لیا، پھر میں نے انہیں مختصر پوری بات بتائی۔ انہوں نے کچھ دیر منہ میں کچھ پڑا، اس کے بعد یاسمین کے بالوں کی لٹ مضبوطی سے پکڑی۔ تب یاسمین غیر مانوس اور بھاری آواز میں بولی، بچی کے بال چھوڑو، ہم اللہ کی نیک روحیں ہیں، اس باغ میں خوشبو کی طلب سے آئے ہیں، بلا وجہ لڑکی کو اذیت مت دو۔ میرے بہنوئی نے چونک کر اس کی لٹ چھوڑ دی اور کہنے لگے، میں ابھی آتا ہوں، تم لوگ یاسمین کو تنگ مت کرنا۔ گھر کے سارے افراد سہم سے گئے تھے۔ میں یاسمین کے پاس بیٹھا رہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میرے بہنوئی ایک بزرگ کو لے آئے۔ انہوں نے آتے ہی یاسمین کو بڑے ادب سے سلام کیا۔ یاسمین نے اسی بھاری آواز میں سلام کا جواب دیا۔
کچھ دیر پڑھنے کے بعد بزرگ نے پوچھا، آپ اپنا نام بتائیے۔ یاسمین نے اسی لہجے میں جواب دیا، آپ نہیں جانتے حضرت، اس گھر کی ہم نے کتنی حفاظت کی، محض اس وجہ سے کہ ہم لوگ رات کو محض خوشبو کی طلب میں کچھ دیر کے لیے یہاں آتے تھے۔ ہم نے پھولوں کی حفاظت کے لیے اس لڑکی کو نگہبان بنا رکھا تھا۔ ایک بار یہ کیاری کھود رہی تھی کہ ایک ناگ نے بل سے منہ نکال کر اسے ڈسنے کی کوشش کی۔ ہم نے اس ناگ کو وہیں ختم کر دیا تھا۔ اگر یقین نہ آئے تو گلاب کی بڑی کیاری کی دائیں طرف کھود کر دیکھ لینا، وہ سانپ وہیں بے حس و حرکت پڑا ملے گا۔ ان لوگوں کا کاروبار تھا، اس میں نقصان ہو رہا تھا۔ ہم نے برکت کی دعائیں دیں اور کاروبار میں ترقی ہوئی۔ گھر کی یہ خوشحالی ہماری دعاؤں کے طفیل تھی، مگر ان لوگوں نے ظلم کیا، پھول اور خوشبو ختم کر دی، پودوں اور درختوں پر آری پھیر دی۔ یہ ذمہ داری ہم نے اس لڑکی کے سپرد کی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے یہ اپنی ذمہ داری سنبھالے۔ ہمیں صرف پھول اور خوشبو چاہیے۔ بزرگ نے انہیں یقین دلایا کہ خوشبو اور پھول انہیں واپس مل جائیں گے۔ آپ بچی کو سزا مت دیں۔ میں نے بڑے ادب سے معافی مانگی اور نقصان کی تلافی کا پکا عہد کیا۔ کچھ دیر بعد یاسمین پرسکون ہو گئی اور سو گئی۔ اس رات کو میرے بہنوئی ہمارے ساتھ رہے۔ ہم نے صبح اٹھ کر پہلا کام تو اس ناگ کی دریافت کا کیا۔ اس کے بعد میں نے مالی کی مدد سے سارا دن لگا کر اس باغیچے کی زندگی بحال کی۔ میں نے اسے جلد تر و تازہ کرنے کے لیے نرسری سے بہترین پھول اور پودے خریدے، اور آج میرا باغیچہ پہلے سے بھی کہیں گنا زیادہ سرسبز و شاداب اور مہکتا ہوا ہے۔